بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 72 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے تحریک صہیونیت اور اس کے عزائم۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ صہیونی تحریک کیسے شروع ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور کیسے کیسے ان کے جو عزائم تھے، ان کے کیا کیا عزائم تھے، اور ان عزائم کو کیسے انہوں نے پورا کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ آج کے اس سبق میں ہم تفصیل سے اس کو پڑھیں گے، تحریک کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم پس منظر سمجھتے ہیں کہ 1300 قبل مسیح میں یہودیوں کی فلسطین میں فاتحانہ داخل ہو کر بابل و یونانی جیسے حملوں سے فلسطین چھوڑنے پر یہودی مسلسل 2000 سال تک یہی دعا کرتے رہے، اے خداوند بیت المقدس پھر ہمارے ہاتھ آئے تاکہ ہم ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کریں۔ یہودی ہر مذہبی تقریبات کے موقع پر اپنی تاریخ کو یاد کرتے اور پچھلے 20 صدیوں سے اپنے بچوں کے دل میں یہ بات بٹھاتے رہے کہ فلسطین تمہارا ہے، تمہیں واپس لینا ہے، اور تمہارا مقصد زندگی یہ ہے کہ تم بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو پھر سے۔ یہ اسباب تھے کہ وہ مسلسل 2000 سال تک اپنی تاریخ کو ہر موقع پر دہراتے رہے، اور انہیں یہ یاد رہا کہ فلسطین میں ہی داخل ہونا ہے، فلسطین میں ہی ان کی نجات ملے گی۔ ہر تہوار کے موقع پہ اور ہر مجلسوں میں یہ بات وہ دہراتے رہے کہ فلسطین کے قبضے میں آئے، فلسطین میں پھر سے داخل ہوں۔ سازشی اور بغاوتی ذہن۔ آخری جلا وطنی کے بعد یہودی یورپ، ایشیا اور افریقہ کے جن ممالک میں رہے، یہ سیاسی سازشوں میں ملوث رہے۔ یہ کسی بھی حکومت کے وفادار نہیں ہوتے تھے۔ تمام حکومتیں اکثر و بیشتر ان کے ساتھ ناروا سلوک اور ظالمانہ سلوک روا رکھتی تھیں، اور یہ ہمیشہ باغیوں کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ اکثر یہودی روس کے خلاف بغاوتوں کے مرتکب ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف تادیبی کارروائیاں کی جاتی تھیں۔ 1882 میں ان کا قتل عام ہوا، جس کے نتیجے میں لاتعداد یہودی مارے گئے۔ اس قتل عام سے ان کی اس تحریک کا آغاز ہوا جو بعد میں تحریک صہیونیت کہلائی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو آخری ان کی ہجرت ہوئی فلسطین سے، تو یہ پورے یورپ میں پھیل گئی، اور ایشیا میں بھی پھیلے، افریقہ میں بھی پھیلے، یعنی اکثر بر اعظم میں پھیل گئے۔ اب ان کا کوئی اصل وطن نہیں رہا، جو یہودی کے نام پہ کوئی وطن۔ اب یہ ہر ملک میں رہتے، لیکن ان کا دماغ جو ہے وہ سازشی اور بغاوتی ذہن، یہ اسی صفت سے پہچانے جاتے تھے، اور ہر ملک ان کو باغیوں کی صف میں شمار کرتا تھا۔ اور اکثر یہودیوں کی جو بغاوت ہوتی تھی وہ اکثر روس میں ہوتی تھی، اور روس کے لوگ پھر ان کے خلاف ہر قسم کی کارروائیاں بھی کرتے تھے۔ چنانچہ 1882 میں روس کے اندر ان کا قتل عام ہوا۔ اس قتل عام سے، یہ 1882 میں جو قتل عام ہوا، اس سے بڑے متاثر ہوئے اور بہت ہی دل پہ لگی ان کو۔ پھر انہوں نے یہ تحریک شروع کی۔ اس تحریک کا شروع میں نام یہ تھا جمعیت عشاقان صہیون کے نام پہ انہوں نے ایک جمعیت بنائی، عشاقان صہیون کی۔ ڈاکٹر احمد شلبی نے مقارنۃ الادیان میں لکھا ہے کہ اس شدید قتل کے بعد، یعنی جو 1882 میں، اس شدید قتل کے بعد یہودیوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ان کے لیے ان کے آبا کی سرزمین ارض موعود کے علاوہ اور کہیں امن و چین نہیں۔ اس تحریک کا بانی لیو پنسکر تھا، جس نے ایک جماعت تشکیل دی جس کا نام جمعیت عشاقان صہیون تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یروشلم کے جبل صہیون پر ایک فوجی چھاؤنی قائم کی تھی،
یہودیوں نے اپنے اس دور عروج کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنی جماعت کے لیے یہ نام استعمال کیا تاکہ یہودیوں کے ذہن میں عظمت رفتہ کے حصول کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ اس میں دو باتیں، پہلی بات میں اس جمعیت کی تاریخ بیان کی گئی، دوسری بات میں اس کی وجہ تسمیہ نام کی، اس شاقان سیہون نام کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ جب 1882 میں ان کا قتل عام ہوا روس کے اندر، تو اس سے یہ بہت گھبرا گئے اور انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ اب جو ان کو چین اور سکون ملے گی وہ ان کے ارض موعود میں ہی ملے گی۔ ارض موعود وہ فلسطین تھا، جبکہ وہ ارض موعود سے مراد وہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ لیا گیا تھا کہ تم کو زمین میں داخل کر دیں گے، اور یوشع بن نون کے دور میں یہ پورا بھی ہو گیا تھا ارض موعود۔ اب ان کے لیے فلسطین، یہود کے لیے ارض موعود اب نہیں رہا تھا، چنانچہ انہوں نے یہ ٹھان لی کہ وہیں پہ چل کر کے بسنا ہے۔ اس کے لیے لیو پینسکر نامی ایک شخص نے اشاقان سیہون کے نام پہ جماعت بنائی، اور اپنی اس جماعت کا نام اس نے سیہون اشاق سیہون اس لیے رکھا کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں سیہون نامی جو پہاڑ ہے یروشلم کے پاس میں، وہاں ایک فوجی چھاونی بنائی تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا دور غلبے اور عروج کا دور تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے اس کا نام سیہون رکھا تاکہ جو ان کی عظمت رفتہ تھی اس کے حصول کا جذبہ ان کے متبعین جو اشاق سیہون ہوں گے ان کے اندر پیدا ہو۔ تحریک کے مقاصد: اس جمعیت نے 29 سے 31 اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں ایک کانفرنس منعقد کر کے اس تحریک کے درج ذیل مقاصد متعین کیے۔ نمبر 1، یہودی زراعت پیشہ افراد، صنعت کاروں اور تاجروں کو فلسطین میں آباد کیا جائے۔ تمام یہودیوں کے ان کے ممالک کے قوانین کے مطابق مقامی اور عام جماعتوں کی صورت میں بین الاقوامی پیمانے پر منظم اور منتخب کیا جائے۔ نمبر 3، یہودیوں کے قومی احساسات اور خودی کے جذبات کو تقویت دی جائے۔ نمبر 4، تحریک صہیونیت کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے متعلقہ حکومتوں کی اجازت کے سلسلے میں اقدامات کیے جائیں اور اسرائیل کے قیام کی حمایت کی یقین دہانی کی جائے۔ یعنی 1897 میں 3 دن کی ایک کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں 4 مقاصد پاس ہوئے، 4 مقاصد متعین کیے گئے کہ اس تحریک کا مقصد کیا ہوگا۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ یہودیت کی جو زراعت پیشہ، صنعت کار، تاجر یہ لوگ ہیں، سب سے پہلے ان کو فلسطین میں آباد کیا جائے، یعنی یہ تجارت کی غرض سے جائیں وہاں، ایک اپنے پیشے کو لے کر کے، ان کے کوئی حکومتی معاملات تو ہوگا نہیں، عام آدمی کی طرح جا کر کے وہاں بسیں، سب سے پہلے ان کو آباد کیا جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ ٹھہرایا گیا کہ جن جن ملکوں میں جہاں جہاں یہودی ہیں، ان ملکوں کے جو بھی قوانین ہیں ان قوانین کی رعایت کرتے ہوئے ان کے وہاں کے یہودیوں کو بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پہ منظم اور منتخب کیا جائے، یعنی ان کو شہرت دلائی جائے، ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ مشہور ہوں، اور یہ منتخب کیا جائے کہ کس ملک میں کون سے یہودی زیادہ متحرک ہیں، اس چیز سے نتیجہ نکل آئے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ یہودیوں کے اندر قومی احساسات اور خودی کے جذبات کو پیدا کیا جائے۔ اور چوتھا مقصد یہ کہ جو مقصد ہے، یعنی اصل مقصد فلسطین میں آباد ہونا اور فلسطین میں حکومت قائم کرنا جو اصل مقصد تھا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دوسری حکومتوں کی حمایت کی یقین دہانی کرائی جائے، یعنی دوسری حکومتوں سے جو متعلقہ حکومت کے سلسلے میں اقدامات کیے جائے، یعنی خاص طور سے اس وقت فلسطین ترکی میں تھا، تو ترکی حکومت سے کیسے اجازت لی جائے، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے۔ صہیونیوں کی پہلی ہجرت: تحریک صہیونیت کی منظم شکل تو 1897 میں سامنے آئی، مگر فلسطین کی طرف ہجرت کا سلسلہ 1882 میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ 1882 میں جو ان کا قتل عام روس کے اندر ہوا تھا، اسی وقت روس سے لوگ جانے لگے تھے۔ روس نے ہجرت کرنے اور ترک عثمانوں نے ان کے فلسطین میں داخلے پر کڑی پابندیاں لگا دی، لیکن ان احتیاطی اقدامات کے باوجود ان کے کچھ گروہ فلسطین میں آنے میں کامیاب ہو گئے۔ جن گوریاں
ایک ان کا لیڈر تھا مہاجرین کا۔ بن گوریا کے نزدیک یہ پہلی ہجرت تھی۔ اس تحریک ہجرت کو بین الاقوامی حیثیت دی گئی اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے تنظیمیں قائم کی گئیں۔ تھیوڈور ہرزل، یہودی دنیا 1996 میں ویانا کے ایک انقلابی شخص تھیوڈور ہرزل کے منظر عام پر آنے سے بیدار ہوئی۔ اس نے یہودی دنیا کے سامنے یہ فکر پیش کی کہ یہودیوں کو تمام غیر موافق ممالک چھوڑ دینے چاہیے جہاں وہ آباد ہیں، اور ایسی اسکیم تفصیل سے طے کرنی چاہیے جس کے ذریعے یہودی دولت مشترکہ کا قیام عمل میں آ سکے۔ اس نے اپنے خیالی منصوبے کو لوگوں کی اکثریت کے سامنے ایک عملی حقیقت کی صورت میں اتنے پر اثر طریقے سے پیش کیا کہ اس کو مسیح موعود بھی مان لیا گیا۔ اس کی بے مثال شخصیت موجودہ یہودی آبادی میں ایک مصلح کی حیثیت سے تسلیم کی جاتی ہے۔ تھیوڈور ہرزل جو تھا یہ ویانا کا رہنے والا تھا، اور اس نے 1996 سے جو اس تحریک سے جڑا اس شاق سیہون سے، تو اس کی جو انقلابی شخصیت تھی، اس نے جو خیالات پیدا کیے یہ اصل ہے، یا اس کو اس حد تک یہودی ماننے لگے کہ مسیح موعود اسی کو سمجھا جانے لگا۔ متعینہ پروگرام کی تکمیل کے طریقے، یعنی جو انہوں نے پروگرام حاصل، جو ان کا مقصد، جو 4 مقاصد طے کیے تھے، اس کی کیسے کیسے مکمل کی جائے۔ تحریک کی کامیابی کے لیے 1897 کی کانفرنس میں درج ذیل 4 تجویزیں پاس کی گئی۔ نمبر 1، عبرانی زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور یہ لازمی کیا جائے کہ یہودی اپنے روزمرہ کے معمولات عبرانی میں ہی لکھیں اور پڑھیں۔ نمبر 2، مجوزہ علاقے کے لیے فلسطین نام رکھنے کے بجائے اسرائیل کا نام منتخب کیا گیا۔ نمبر 3، ایک عالمی جیوری قائم کی جائے۔ نمبر 4، اب یہودی یہ سمجھیں کہ جلا وطنی کا دور ختم ہو گیا اور اپنے وطن کی طرف ہجرت کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ یعنی جو پروگرام ان کا طے تھا، اصل مقصد تو فلسطین میں اپنی ایک حکومت قائم کرنا تھا، یہودی حکومت۔ اس کے لیے مرحلہ وار کون کون سے طریقے اختیار کی جائیں، وہ یہ 4 طریقوں کو تجویز کی شکل میں پاس کیا گیا۔ پہلے تو 4 مقاصد متعین کیے گئے، پھر اس کے بعد 4 تجویزیں پاس ہوئی۔ 4 تجویزوں میں سے پہلے نمبر پہ تھا کہ عبرانی زبان کو غیر معمولی اہمیت دی جائے اور یہودی اپنے ہر کام عبرانی زبان میں کرے، اور دوسری تجویز یہ تھی کہ جب فلسطین میں جا کر کے ہم اپنی حکومت قائم کریں تو اس کا نام فلسطین نہ رکھیں بلکہ اسرائیل کا نام منتخب کیا گیا۔ اور تیسری تجویز یہ پاس ہوئی کہ ایک عالمی جیوری بنائی جائے، انٹرنیشنل لیول کی ایک جیوری بنائی جائے، چنانچہ وہ جیوری وہی اقوام متحدہ کی شکل پہ آج اس کا وجود ہے۔ نمبر 4، کہ اب تمام یہودی یہ سمجھ لیں کہ اب ان کے جلا وطنی کا دور ختم ہو گیا اور اب ان کا وطن بن چکا ہے، اب اس وطن کی طرف وہ ہجرت کرنا شروع کر دیں۔ ہجرت ثانیہ، 1905 میں دوسری ہجرت ہوئی جسے یہودی تاریخ میں ہجرت ثانیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ ہجرت اس بغاوت نما سازش کا نتیجہ تھی جو روس کے خلاف کی گئی اور اسے دبا دیا گیا تھا۔ اس ہجرت میں ان کا لیڈر بن گوریا بھی آیا جو روسی یہودی تھا۔ انہوں نے خلیل اور سامریہ کے علاقوں میں بہت سی بستیاں قائم کر لی، یعنی جو یہ دوسری ہجرت ہوئی 1905 میں ہوئی، اور اس دوسری ہجرت میں جو یہودی آئے انہوں نے فلسطین کے خلیل اور سامریہ نامی علاقے میں اپنی بستیاں بسائیں۔ ان آبادیوں میں یورپ کے متمول یہودیوں کی زبردست اعانت موجود تھی، یعنی جو یورپ کے مالدار یہودی تھے انہوں نے یہاں بستیاں قائم کرنے میں بہت مدد کی۔ سلطان عبدالحمید خان کی حمیت، اس وقت ترکی خلافت کے جو سلطان تھے، 1901 میں تھیوڈور ہرزل نے سلطان ترکی عبدالحمید خان کو حام قرا سوافندی کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ یہودی لوگ ترکی کے لیے تمام قرضے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اگر فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دی جائے۔ لیکن سلطان نے اس پیغام کو حقارت سے ٹھکرا کر صاف جواب دیا، جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک سلطنت ترکیہ موجود ہے اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں کہ فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا جائے۔ اگر یہودیوں کی ساری دولت بھی مجھے دے دی جائے
تو بھی ارض مقدس کی 1 انچ بھی ان کو دینے کو تیار نہیں، تمہاری ساری دولت کو میں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ یعنی تحریک صہیون کا جو اس وقت کا لیڈر تھا تھیوڈور ہرزل، جس کو مسیح موعود تک ماننے کو تیار تھے اور مانا لوگوں نے، اس نے سلطان عبد الحمید کو یہ آفر کیا کہ اگر وہ ایک فلسطین میں ایک یہودی حکومت قائم کرنے کی تجویز دے دیں، یہودی وطن، یہودی ملک قائم کرنے کی اجازت دے دیں، تو ترکی کی جتنے قرضے ہیں وہ تمام کے تمام قرضے ہم ادا کر دیں گے۔ اس کا جواب نفی میں ملا، مکمل طور سے انکار کر دیا اور یہ یاد دہانی بھی کرا دی کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ کام ناممکن ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کو 1 انچ بھی زمین مل سکے۔ اس حکومت کا قیام۔ پہلی جنگ عظیم کے شروع میں یہودیوں نے جرمنی سے اسرائیلی حکومت کے قیام کے لیے مدد کی کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ پھر ڈاکٹر وائزمان نے حکومت انگلستان کو یقین دلایا کہ تمام دنیا کے یہودیوں کا سرمایہ اور اعلیٰ دفاعی صلاحیتیں انگلستان اور فرانس کے کام آ سکتی ہیں۔ اس یقین دہانی کی صورت میں کہ فتح یاب ہونے کے بعد فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنا دیں گے، اس نے انگریز حکومت سے یہ وعدہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ چنانچہ 1917 میں انگریز جنوبی فلسطین میں داخل ہوئے اور انہوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ جرمن اور ترکی کی فوجیں بتدریج شمالی فلسطین اور شام کی طرف ہٹ گئی۔ فلسطین برطانیہ کے قبضے میں آ گیا اور اسرائیلی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا، جسے تاریخ میں اعلان بالفور کہتے ہیں۔ یہ اس تحریک کا نتیجہ ہے، تحریک صہیونیت کا اور اس کے عزائم کی تکمیل کہ اسرائیلی حکومت کیسے قائم۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو انہوں نے پہلے تو جرمن حکومت سے رابطہ قائم کیا اور اس سے یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کی کہ فتح کی صورت میں وہ انہیں یہودیوں کا قومی وطن دیں گے، لیکن وہاں سے مایوسی ہوئی چونکہ جرمن اور ترک کے تعلقات اچھے تھے اور فلسطین ترکیوں کی حکومت زیر نگی تھا۔ پھر اس کے بعد یہ حکومت انگلستان برطانیہ کے پاس گئے، تو اس وقت برطانیہ کا جو پرائم منسٹر تھا آرتھر بالفور کے پاس ڈاکٹر وائزمان یہ تحریک صہیونیت کا ایک متحرک آدمی تھا، یہ گیا اور اس نے یہ وعدہ لیا کہ جتنی بھی یہودیوں کی صلاحیتیں ہیں، وہ سرمایہ ہو، اعلیٰ دفاعی صلاحیتیں ہوں یا جتنی بھی طرح کی طاقتیں ہیں، وہ تمام کے تمام وہ اس جنگ میں حکومت انگلستان کو سونپیں گے، لیکن بس شرط یہ ہے کہ جیت حاصل ہونے کے بعد ان کو ان کا وطن ملنا چاہیے، قومی وطن بنا دیں گے۔ چنانچہ آرتھر بالفور نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، اور جب انگریز 1917 میں جیت گیا اور ترکی اور جرمنی پیچھے ہٹ گئے، فلسطین پہ ان کا قبضہ ہو گیا انگریزوں کا، تو انگریز کے جو پرائم منسٹر تھے آرتھر بالفور نے یہ اعلان اسرائیلی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا، اور تاریخ میں اس کو اعلان بالفور کہا جاتا ہے۔ ایسا یہ کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے اس تحریک کا پس منظر پڑھا، پھر سازشی اور بغاوتی ذہن کو پڑھا کہ ان کی کیسے مشہور تھے، پھر اس کے بعد جمعیت عشاق صہیون یعنی اس کا ابتدائی نام تھا، پھر تحریک کے مقاصد کیا تھے، پھر صہیونیوں کی پہلی ہجرت، پھر تھیوڈور ہرزل کے بارے میں پڑھا جو اس کا سب سے متحرک آدمی گزرا، پھر متعینہ پروگرام کی تکمیل کے طریقے کیا 4 طریقے ہوتے، پھر ان کی دوسری ہجرت، پھر سلطان عبد الحمید خان کی حمیت کے بارے میں پڑھا، پھر آخر میں